جاوید چودھری صاحب سینئر اینکر پرسن بھی ہمارے ساتھ ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ یہ جو الزامات سامنے آئے کمشنر راولپنڈی کی جانب سے اور استعفیٰ دیا گیا ہے، اس استعفے سے کیا تمام الیکشن پروسیس اللیجیٹیمیٹ ہو چکا ہے؟ دیکھیں، ایک تو لیاقت چٹھا صاحب کے ساتھ میرے بڑے پرانے ریلیشنز ہیں، میں ان کو بڑی مدت سے جانتا ہوں اور میرے ساتھ ان کی بہت ملاقاتیں بھی ہیں، یہ میرے پاس تشریف بھی لاتے رہے، میں بھی ان کے پاس کئی مرتبہ گیا۔ یہ مختلف اضلاع میں ڈپٹی کمشنر بھی رہے ہیں، کمشنر یہ پہلی مرتبہ یہاں پہ بنے ہیں راولپنڈی میں۔ یہ پچھلے 3-4 دن سے مسلسل مجھے فون کر رہے تھے اور میں جب رنگ بیک کرتا تھا تو ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پاتا تھا میرا، لیکن جب یہ میں نے خبر سنی تو اس کے بعد میں نے ان سے رابطہ کیا تو میری ابھی ان سے بات ہوئی۔ تو اب کچھ سوال جو اس وقت میڈیا میں چل رہے ہیں وہ میں نے ان سے سوال پوچھے ہیں جن کے جواب انہوں نے مجھے دیے ہیں، تو میں ان کے بہاف پہ اب آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ یہ دھاندلی کروائی کس نے ہے، تو اس پہ ان کا یہ جواب تھا کہ جس سے بھی کروائی ہے فرنٹ میں میں ہی تھا، تو میں اس کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں، لیکن پیچھے سے ظاہر ہے مجھے انسٹرکشنز تھی جس کو میں فالو کرتا رہا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز تھی یا الیکشن کمیشن کی طرف سے انسٹرکشنز تھی، تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو کوئی تحقیق ہوگی تو میں اس میں جواب دوں گا، لیکن بہرحال مجھے انسٹرکشنز تھی اور میں وہ انسٹرکشنز نیچے پاس آن کرتا رہا۔ تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ کے پاس تو سارے آرઓز نہیں ہیں، آپ تو ظاہر ایک انتظامی عہدے پہ تھے، تو آپ کے آرڈرز کے وہ پابند تو نہیں تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ سب میرے سبارڈینیٹ ہی تھے اور ان سب کو میں ہی آرڈر دیتا رہا ہوں اور میرے آرڈرز پہ نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا پورے ڈویژن کے اندر ہوا ہے؟ تو اس نے کہا جی پورے ڈویژن کے اندر ہوا ہے۔ میں نے کہا اس ڈویژن میں تو راجہ پرویز اشرف صاحب کی سیٹ بھی آتی ہے جو اسپیکر ہے قومی اسمبلی کے۔ انہوں نے کہا جی ہاں اس کے اندر بھی ہم نے دھاندلی کروائی ہے اور وہ بھی تھی کہ اس کو بھی جتوانا ہے تو ہم نے اس کو بھی جتوائی۔ یہ اب ان کا ورژن ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس پہ اب میرا پھر ان سے وہی سوال تھا جو سارے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو اچانک اس طرح سچ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آپ نہ کرتے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا جی یہ میری غلطی ہے، مجھے اس وقت رجسٹ کرنا چاہیے تھا، میں نے رجسٹ نہیں کیا، لیکن اب میں اپنے ضمیر کے بوجھ سے پریشان ہوں اور اس وجہ سے میں نے یہ کیا۔ تو وہ ریٹائرمنٹ کا سوال بھی میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا اس پہ کوئی شک نہیں کہ میری ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، لیکن اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اگر آپ کی کوئی خلاف کوئی انویسٹیگیشن ہو تو آپ پیش ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی میں ہر جگہ پیش ہوں گا۔ پھر میں نے کہا جی اس ساری جو آپ نے دھاندلی کی بات کی ہے اس کا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ تو ان کا وہی جواب تھا کہ فارم 48 جو ہے نا وہ آپ جمع کر لیں اور جب وہ جمع کر لیں گے تو آپ کو ہر چیز کا پتہ چل جائے گا اس کے اندر۔ تو وہ بہرحال ذمہ داری قبول کر رہے ہیں۔ اب اگلے سوال یہ ہے کہ کیا ان کا دماغی توازن خراب ہے؟ وہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کا دماغی توازن خراب ہے، کیونکہ میں ان کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں اور یہ جم خانہ ڈپٹی کمشنر کے نام سے بڑے مشہور ہیں، بڑے جم خانہ وغیرہ بنائے تھے اور راولپنڈی کی ان کی جو کارکردگی ہے وہ بھی پچھلے 1.5 سال سے وہ بھی شاندار ہے اور کسی جگہ ان کے اوپر کوئی اعتراض یا کسی جگہ ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی گئی۔ تو اب یہ انہوں نے کیا کیوں ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ظاہر ہے اس نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے، اور جن جن لوگوں کے وہ نام لے رہے ہیں میرا خیال انویسٹیگیشن اس پہ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اب یہ جو الیکشن جو ہے اس کی کریڈیبلٹی واقعی سفر کرے گی۔ اب اس کو جو بھی کہا جائے، کسی جگہ پہ بھی ان کو اگر فرض کرے پاگل بھی ڈکلیئر کر دیا جائے، تب بھی جو کریڈیبلٹی ہے الیکشن کی وہ یہ پریس کانفرنس لے کے بیٹھ گئی۔ ساری باتیں کی اور جج کو اپنی جسٹس شپ کو چھوڑ کے ان کے اوپر الزام تھا، انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنا وائف کا بچوں کا کیس لڑا تھا۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ بچ جائیں اور چیف جسٹس آف پاکستان ہو اور ان کے اوپر کمشنر راولپنڈی الزامات لگائیں اور اس کو وہ خالی جانے دیں گے۔ بالکل ہونی چاہیے جس نے یہ کام کیا ہے دھاندلی کا اس کے اوپر، چونکہ مبینہ طور پہ ہم اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک الزام چونکہ کمشنر نے لگایا ہے، لہٰذا اس کو انویسٹیگیٹ بھی ہونا چاہیے، اس کو چیک بھی ہونا چاہیے کہ جی کیسے آپ اس بات سے کلیئر ہوتے ہیں، لوگوں کو کلیئر کرتے ہیں۔ سنسنی خیزی طوفان بن گیا ہے کہ ہاں جی ہمارے پاس پی ایس ایل شروع ہو رہا ہے، اس کے انتظامات ہو رہے تھے، پوری دنیا میں ہمارے اوپر باتیں ہوں گی کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، ہم کیا کام کر رہے تھے، ہمارے الیکشن کس قسم کے ہوئے، پہلے ہی الزامات تھے۔ اب یہ چیز فوری طور پہ انویسٹیگیٹ ہوگی، اداروں کو سامنے آنا پڑے گا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ صرف یہ کہہ دیں کہ جی ان کو کہا گیا تو وہ ٹیلی فون نمبر بھی شیئر کریں گے لوگوں کو، زبانی کہا گیا، کس کے کہنے پہ کیا، فائدہ اور نقصان کیوں کیا انہوں نے، انتظامی طور پہ یہ موجود تھے، یہ سوالات ہیں۔ صحیح، بہت سارے سوالات ہیں جن کے لیے انویسٹیگیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے اینکر پرسن رحمان اظہر صاحب نے۔ رحمان صاحب، الیکشن استحکام کی جگہ انتشار کی وجہ بنتے نظر آ رہے ہیں۔ لیاقت علی چٹھا صاحب جن کی ریٹائرمنٹ میں کچھ دن باقی ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ الیکشن کمیشن کا کیا رول ہوگا اس کے بعد؟ کیا سسٹم پر سوالیہ نشان لگا کر آسانی سے چلے جائیں گے یہ؟
دیکھیے اس الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان تو ہیں، اور آج جو کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا صاحب نے بات کی ہے اس کے بعد یہ سوالات اور زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ یہ لیاقت علی چٹھا جو ہیں یہ اس سے پہلے فیصل آباد میں بھی سرو کر چکے ہیں اور کچھ اور بھی جگہوں پر، اور یہ بظاہر طور پر جو پنجاب حکومت رہی ہے ان کے کافی قریب سمجھے جاتے رہے ہیں، چاہے وہ جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت تھی یا پھر جو ہے وہ اس کے بعد پرویز الہی کی حکومت آئی، اور ابھی بھی ظاہری بات ہے انہیں کمشنر راولپنڈی اگر تعینات کیا گیا تھا اور تو یہ لازمی طور پر جو ہے وہ ایسے گڈ بکس کے اندر ہی ایسے افسر ہوتے ہیں جن کو اس طرح کی تعیناتیاں ملتی ہیں، لیکن یہ الزامات بڑے سنگین ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو باتیں لیاقت علی چٹھا نے کی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم پر دباؤ تھا، ہم نے نتائج تبدیل کیے، یہ ایک کنفیشنل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ان کی طرف سے آئی ہے۔ اب اس میں آگے الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ اس کو دیکھے، عدالت کا کام ہے اس کو دیکھے۔ سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کو اپنے طور پر تحقیقات کرنی ہے، یا الیکشن کمیشن کو اپنے طور پر جو ہے وہ معلوم کرنا ہے، اور لیاقت علی چٹھا کو شاید یہ بھی بتا دینا چاہیے تھا کہ انہوں نے کس نے انہیں میں نے ان کی پوری پریس کانفرنس نہیں سنی، مجھے نہیں معلوم اگر انہوں نے اس حوالے سے کوئی بات کی ہے کہ کس نے ان کو جو ہے وہ کہا کہ آپ ایسا کریں، تو اگر کسی نے ان کو کہا اگر ان کی جانب سے رحمان اظہر صاحب یہ کہہ دیا جائے کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان بھی اس میں ملوث ہیں، تو یہ براہ راست تو کہہ دیا گیا نا کہ وہ ملوث ہیں۔ دیکھیے پھر تو یقیناً اس بات کو جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے، اور ان کو ان کے پاس اس بات کے اگر ثبوت ہیں تو وہ پھر ان کو جو ہے وہ دینے چاہیے۔ محض ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے اس کے لیے ناکافی ہوگی۔ یہ آپ کو یاد ہوگا شوکت عزیز صدیقی کا بھی جب معاملہ آیا تھا اور جب عدالت میں انہوں نے کہا تھا کہ بینچ بنانے کے لیے جو ہے وہ مجھ پر دباؤ ہے، تو ظاہری بات ہے ان کو قانونی طور پر تو ایک سٹیٹمنٹ کے طور پر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن کیا ان کے پاس ثبوت ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہوگا۔ لیکن بہر طور ظاہری بات ہے وہ ایک ذمہ دار آدمی ہے، اگر کمشنر راولپنڈی جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں اور وہ باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس میں آ کر اس طرح سے بات کر رہے ہیں تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور انہوں نے استعفیٰ دینے کا بھی اعلان کیا ہے، تو جو بھی ان کے اس وقت الزامات ہیں ان انتخابات کے حوالے سے میرا تو خیال ہے کہ اس پر الیکشن کمیشن کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اگر الیکشن کمیشن پر ہی الزامات ہیں تو عدالت کو جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے یا نہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بہت سنگین قسم کے الزامات ہیں، اور خاص طور پر جب یہ الزامات ادارے کے اندر سے لگتے ہیں، جس طرح سے میں نے شوکت عزیز صدیقی کی مثال دی، تو اس وقت یہ الزامات اور زیادہ سنگین ہوتے ہیں، تو یہ ادارے کی ساکھ پر اٹھنے والے سوالات ہیں۔ اب معاملہ صرف الیکشن کا نہیں بلکہ اب تو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، تو اس پر الیکشن کمیشن کو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ صحیح، الیکشن کمیشن کو سارے معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا سید مزمل، آپ اس پر کیا کہیں گے کہ انٹرنیشنلی کتنا فرق پڑے گا، کیونکہ آلریڈی کل پی ٹی آئی جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا پر اپنی آواز اٹھا چکی ہے، اور جب ہمارے الیکشن ہوئے تھے تو انٹرنیشنلی بہت زیادہ سوال اٹھائے گئے تھے، برطانیہ تک، امریکہ تک اور باقی ممالک نے بھی۔ دیکھیں الیکشنز کی پاکستان کی انفارچونیٹلی پوری تاریخ ہی ایکلپسڈ ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو 47 سے 70 تک تو ہم کچھ کروا ہی نہیں سکے، اس میں تو کوئی ڈیموکریٹک پروسیجر شروع نہیں ہو سکا، پہلے بیوروکریسی کی طرف سے، اس کے بعد میں ایوب خان صاحب کی طرف سے اپنے کانسٹیٹیوشن متعارف کروائے گئے، تو جو ایک پہلا الیکشن ہوا جس کو مستند تسلیم کیا گیا، اس کے نتیجے میں بھی پاکستان انفارچونیٹلی دو لخت ہو گیا۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے بعد ہونے والے انتخابات میں تو کوئی بھی ایک ایسا نہیں ملے گا۔ آپ 90s کو جو میوزیکل چیئر ڈیکیڈ کہتے ہیں وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ 90 میں آئی جی آئی بنتی ہے، نواز شریف صاحب آتے ہیں، 93 میں پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، پھر 97 میں نواز شریف، پھر 99 میں مشرف صاحب۔